یہ جرگہ ہم آپ کے خدمت میں لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد کے ماس ویکسینیشن سینٹر سے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت رات کا وقت ہے، تو آئیے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور جو لوگ ویکسین یہاں پہ لگا رہے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہیں۔ میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ویکسین کروائیں، یہ آپ کے لیے بھی بہترین چیز ہے اور جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے۔ ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، سب کو مطلب کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے ادھر عوام کی خدمت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی چیز ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ 24/7 جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے اچھا ہوگا نا کہ میں وہاں سے لاہور کو چھوڑ کے اور یہاں پہ پہنچا ہوں۔ میں نے ساتھ بزرگوں کو بھی لایا، بچوں کو بھی 2 لایا، تو ویکسین لگا دی ہم نے، الحمدللہ۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ 14 گز ہے اور ان کے لیے ہم دعا کریں گے ڈاکٹر کے لیے۔ بڑی ہمت کا کام ہے کہ مطلب آپ چھٹی والے دن بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی بجائے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر دل و جان سے کام کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں میں۔ جتنے میرے ڈاکٹرز ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، انہوں نے اس پینڈیمک میں بھی اپنی ڈیوٹیز بہت اچھے طریقے سے کی اور بہت زیادہ مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ویکسین لگانے والوں کے تاثرات آپ نے ملاحظہ کیے۔ پاکستان میں ڈاکٹروں نے اور پیرامیڈکس نے اور دیگر طبی عملے نے کیا کچھ برداشت کیا، کتنے لوگ شہید ہوئے، اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے۔ تو آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے غازی رہے اور کون کن مشکلات سے گزرے ہیں۔ پاکستان میں اب تک 215 ڈاکٹر شہید ہو چکے ہیں، 31 پیرامیڈیکل اسٹاف شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف بیمار ہو کر صحت یاب ہو گئے ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو شہید ہو گئے ان کو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے توسط سے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں اپنے عوام کو بچانے کی خاطر۔ اور آج کے دن بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو آج کے دن تمام پاکستانی قوم جب خوشیاں منا رہی ہیں تو ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف، ہمارے سینئر جونیئر ڈاکٹرز اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ہسپتالوں میں، ڈفرینٹ وارڈز میں، اپنے آپریشن تھیٹر میں نہ صرف کرونا کے مریض دیکھ رہے ہیں بلکہ دوسرے امراض کا بھی علاج کرنے میں مصروف ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب۔ اور ہم آتے ہیں پھر یہاں پہ موجود ڈاکٹر منہاج صاحب۔ پہلے بھی عجیب مفروضے بھی تھے، کنسپریسی تھیوریز بھی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہیں، کووڈ سے متعلق بھی، ویکسین سے متعلق بھی، اور ظاہر ہے اس جنگ کو لڑنے والے آپ ہیں، اس کے فوجی آپ ہیں، تو آپ اس موقع پہ قوم کے نام اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جب سے کووڈ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلی جو ہمیں کس چیز کو فیس کرنا پڑا وہ ایک افواہیں جو تھیں کامن ہو گئیں کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ مریض کو ایک ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان کو باقاعدہ پیمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں۔ پھر اس سے بھی بڑا جو ہمارے لیے ڈائلیما آیا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے SOPs بنا لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے اور ہم نے اس کی آبزرویشن شروع کر دی کہ ہم نے جو لوگ کووڈ کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں رہے، ہم نے ان کے جسد خاکی کو جو ہے وہ باقاعدہ ریپ کر کے اور کافن باکس میں بند کر کے قبرستان میں پہنچانا ہے، ہم نے ان کے گھر نہیں بھیجنا۔ اس پہ بھی ہماری ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے ہمارے سیکیورٹی سٹاف کے ساتھ مطلب لڑائیاں، مطلب معمول تھا یہ سارا۔ پھر اس کے علاوہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ علاج کے بارے میں کہ جی آپ نے علاج کیا کرنا ہے، ہم نے مریض کے پاس رہنا ہے، ہم نے مطلب کوئی بات جو تھی لواحقین جو تھے وہ ہماری سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس دوران میں اور بھی بہت ساری افواہیں، پھر اس کے بعد اصل جو چیزیں چلتی رہی ہیں وہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے افیکٹ ہوئی ہیں یہ ساری ہماری کاوشیں، اور خاص طور پہ جب یہ عوام اور پیشنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کا کام مشکل ہونے کی بجائے آسان ہو جائے؟
دیکھیں اس وقت تو جو ہماری سب سے میجر جو ہے ایکٹیویٹی اور وہ ہے جہاں موجود ہیں ویکسینیشن ہے کہ عوام اگر اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا لیتی ہے. اس کے بارے میں جتنی بھی عوام کے پاس افواہیں ہیں یا جو بھی خبریں ہیں, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پمس کے حوالے سے بھی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے حوالے سے بھی ہم لوگ لاکھوں لوگوں کو اب تک جو ہے یہ ویکسین لگا چکے ہیں. ہم نے ابھی تک ایک بھی میجر ایڈورس ریئیکشن جو ہے ان ویکسینز کا نہیں دیکھا. ٹھیک, وقتی طور پہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے, آپ کو جہاں انجیکشن لگا ہے وہاں درد ہو سکتی ہے, شاید کسی کو اگر شوگر, بلڈ پریشر, بہت ساری بیماریاں ہیں اور وہ ان کی امیونٹی ویک ہے تو ان کو کبھی کبھار تھوڑا سا جو ہے ڈیزینس یا اس چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ان کی سیفٹی ہے وہ جو ڈیولپ ہو جاتی ہے اس کا آپ کے پاس اس کے علاوہ. منظور صاحب, آپ نے ہزاروں کیسز کو ڈیل کیا ہے اور میں نے خود اپنی والدہ کی علالت کے دوران جب آپ کے ہاں زیر علاج تھی تو آپ کو 48 گھنٹے مسلسل جاگتے ہوئے دیکھا ہے. کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور عوام کو یا پیشنٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جیسے لوگوں کا یہ جہاد نسبتاً آسان ہو جائے, کیونکہ اس میں آئسولیشن کے مرحلے اپنی جگہ پہ ایک آزمائش ہوتی ہے, فیملی کو ایک الگ ٹینشن ہوتی ہے, تو قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, قوم کو پیغام تو یہی دینا چاہیے کہ جو ڈاکٹرز کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کام کرنے دیا جائے, کیونکہ دیکھیں ہم نے 30-40 سال لگائے ہیں, جسم ہمارا کافی پیچیدہ, اللہ نے ہمارا نظام ایسے ہم پڑھ کے ایکسپیرینس آئے, تو بجائے ڈاکٹر کو اوپینین دینے کے, علاج بتانے کے لیے بتائے, آپ ان کی اوپینین مانیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں, جو لوگ ڈاکٹر کے کہنے پہ چلتے ہیں, دیکھیں بات سمپل ایسے نہیں کہی گئی کہ اوپر خدا ہے اور نیچے ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ مسیحا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو یہ صلاحیت یا کوئی چیز دی ہوتی ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ ایک ہی گولی دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا یا انجیکشن لگائے, یہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے گفٹیڈ ہوتی ہے, شفا اللہ ہی دیتا ہے. تو اگر آپ اس ڈاکٹر پہ اعتقاد کر لیں, اس پہ اعتماد کر لیں, اس پہ چھوڑ دیں تو وہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. جو صبر کرتا ہے وہ نکل جاتی. تو میرا پیغام تو یہی ہے لوگوں کے کہ جتنی آپ جلدی ویکسین کرائیں وہ ہم سب کے لیے بہتر. ایک تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کون کون سے ویکسین یہاں پہ آپ لوگ لگا رہے ہیں, کتنے ہزار لوگوں کو لگا چکے ہیں, اور اس میں کسی کے ساتھ وہ کچھ تو نہیں ہوا ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ الحمدللہ اسلام آباد کے اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے 30 ویکسینیشن سینٹر اسلام آباد میں آپریٹ کر رہے ہیں, جن میں سے ایک میس ویکسینیشن سینٹر جس میں آج ہم بیٹھے ہیں. اور ان 30 ویکسینیشن سینٹرز کے علاوہ ہماری 50 ٹیمز ہیں جو فیلڈ میں روزانہ جاتی ہیں اور ڈفرینٹ رورل ایریاز میں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, کالجز, اسکولز, جو انڈسٹری ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا جائے اور جلد از جلد ہم اپنا ٹارگیٹ پورا کریں. اسلام آباد کی جو ایلیجیبل پاپولیشن ہے جس کو ویکسین لگنی ہے, جو 18 سال سے اوپر کی پاپولیشن ہے, وہ 14 لاکھ کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً ہے, جس میں سے الحمدللہ آج کے دن تک اسلام آباد میں ہم جو ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے انڈر ہم 12,50,000 لوگوں کو آئدر فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز جو ہے ویکسینیٹ کر چکے ہیں. 12,50,000 الحمدللہ. اور ایٹ این ایوریج آف 25,000 پرسنز پر ڈے ہم جو ہے وہ ویکسینیشن کر رہے ہیں, جس میں صرف یہ سینٹر جو ہے وہ 10,000 پلس جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ویکسینیشن کر رہے ہیں. ڈاکٹر فواد, آپ اپنے تجربات کی روشنی میں کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ سر, میری طرف سے قوم کو یہ پیغام ہوگا کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی علامت ظاہر ہو, جیسے بخار, کھانسی, گلا خراب یا سانس میں دشواری, تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, اپنا ٹیسٹ کروائیں, اپنی فیملی کا ٹیسٹ کروائیں, اور جب تک کہ کوئی بھی میڈیکل ٹیم ان کو ریکور قرار نہیں دیتی گھر سے باہر نہ نکلیں. پھر گھر میں ساروں کو ویکسینیشن کروائیں, باقی سارے گھر کے افراد والے ویکسینیٹ ہوں, اور بلا ضرورت گھر سے جب باہر نہ نکلیں. اگر گھر سے باہر نکلنا بھی ہے تو ماسک لگا کے نکلیں. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اگر ویکسینیشن کروا بھی لی ہے تو پھر بھی ماسک کا استعمال کرنا بہت زیادہ لازمی ہے. ماسک لگا کے رکھیں, ہاتھ بار بار دھوتے رہیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھیں.